نام آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث اخوان کو، احباب کو اپنی عقیدے کی جو کتابیں ہیں ان کے نام نہیں آتے. میں یہ تقریر کروں گا، ریکارڈ ہوگی، ریکارڈ سن کر یاد کرنا ہے، قاری صاحب سے پوچھنا ہے، ان کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، دیکھنی ہے. آؤ. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہم پرانے، تم نے یہ عقیدے کی کتابیں، کتاب العرش حافظ ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ کی، کتاب التوحید امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، کتاب التوحید ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی، کتاب الایمان ابن مندہ رحمت اللہ علیہ کی، الشریعہ امام آجری رحمت اللہ علیہ کی، کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی، کتاب العلوم الذہبی رحمت اللہ علیہ کی، اثبات و صفت العلوم مقدسی رحمت اللہ علیہ کی، شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز رحمت اللہ علیہ کا. میں نے کہا جاؤ عقیدے کی کتابیں ساری جمع کر لو. جعفری آئے ان کے فرقے آئے، حنفی آئے ان کے فرقے آئے، مالکی آئے ان کے فرقے آئے، حنبلی آئے ان کے فرقے آئے، شافعی آئے ان کے فرقے آئے، 73 کے 73 آ جائے. رب ذوالجلال کی قسم ہے کتابوں کو درمیان میں رکھو. ہم بھی اپنے عقیدے پیش کرتے ہیں، تم بھی اپنے عقیدے پیش کرو. 72 کے 72 فیل ہے. اگر پاس ہونے والی جماعت ہے تو صرف اہل حدیث جماعت. حضرات کوئی مائیکلات پوری دنیا سے ہو آئے، ہم نے بحمداللہ ایسا اعلان کیا ہے، خطابت کے میدان میں نہیں، دعوت و تبلیغ و تدریس کے میدان میں نہیں، بلکہ مناظرہ کے میدان میں بحمداللہ تعالی جہاں میری جماعت کے طالب علم مجھ جیسے حقیر و فقیر کہتے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث آگے دوڑتے ہوئے دکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، علامہ عمر صدیق صاحب، بہن کانا جعفریہ، بہن کانا جعفریہ، نعرہ تکبیر. حضرات وقت آپ کا قیمتی ہے، ماشاءاللہ یہ جمع غفیر ہے، میں چاہتا ہوں کچھ دے کر جاؤں. خطیب پاکستان سے آپ قاری صاحب سے خطابات سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اب ان کا اعتراض اہل حدیث انگریز سے لفظ الاٹ کرایا، اہل حدیث نامی کسی مذہبی فرقے کا وجود ہی نہیں. آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا؟ اگر تجھے قرآن و حدیث منہج سلف نظر نہیں آتا، اپنی بینائی کا علاج کر، مستق اہل حدیث میں کوئی کھوٹ نہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جامع ترمذی میں حدیث لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سال تو محمد ابن اسماعیل البخاری من ہم، میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا، استاد جی یہ نبی کی جماعت یہ کون سے لوگ؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا یہ پیغمبر کی جماعت اہل حدیث ہے. کون ہے بھائی؟ اور بولو بھائی، ڈرتے ہو؟ میں گوجرانوالہ سے آیا ہوں، 10 گھنٹے کا سفر طے کر کے، جب میں نہیں ڈرتا تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈر دے ہو؟ پولیس دیکھو لو صدیق صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. اللہ برکت. زبان کھول کر جواب دے ہوش کے ساتھ، اور بتاؤ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نبی کی جماعت اہل حدیث کو کہا، اور یہیں پر بس نہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اہل حدیث کا جامع ترمذی میں 94 مرتبہ ذکر کیا. اٹھاؤ مقدمہ مسلم کو
وہاں پر اہل حدیث جماعت کا ذکر ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث، مسلم رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث. امام بخاری کے استاد احمد ابن حنبل فرماتے ہیں نبی کی جماعت اہل حدیث. امام احمد کے استاد محمد بن ادریس الشافعی کہتے ہیں اہل حدیث. جب ہم نے حوالے دیے کہتے ہیں وہ اہل حدیث اور ہے، تم اہل حدیث اور. وہ کون تھے؟ وہ تو محدثین تھے. تمہارا ریڑی والا بھی اہل حدیث، دکاندار بھی اہل حدیث، مقتدی بھی اہل حدیث، ماسٹر بھی اہل حدیث. اور پھر مذاق کرتے ہیں صحیح اہل حدیث، ضعیف اہل حدیث، منسوخ اہل حدیث. اور ظالموں، اس دور میں بھی محدثین کو ان الفاظ کے ساتھ مذاق کرنے والے پھرتی، اور آج بھی اہل حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ مذاق کرنے والے فکر کریں کہ ان کا انجام کن کے ساتھ ہو. آؤ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ شخص، وہ عامی ہو، وہ خاص ہو، وہ خطیب ہو، امام ہو، مقتدی ہو، وہ تاجر ہو، مدرس ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، وہ طالب ہو، جو بھی پیغمبر کی حدیث کو دین سمجھتا ہے، عقیدہ وان کی بنیاد سمجھتا ہے، ثواب و گناہ وان سے لیتا ہے، کل من یستعمل الحدیث فهو اہل الحدیث. ہر وہ شخص جو حدیث پہ عمل کرتا ہے وہ اہل حدیث ہے. حضرات، بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا ہے، ان کو کئی دفعہ کہا ہے، جاؤ بر صغیر پاک و ہند کے جتنے تمہارے بڑے اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان کی کتابیں لانا تمہارا کام ہے، مسلک اہل حدیث ثابت کرنا میرا کام. آؤ اٹھاؤ کتابیں. انفاذ العارفین کو اٹھاؤ، شاہ عبد الرحیم کی کتاب، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، مولانا عبد الحی کی کتاب ہے، مجدد افسانی کی کتاب ہے، نظام الدین اولیاء کے ملفوظ. اٹھا، تجھے کیا ملے گا؟ مسلک اہل حدیث. کوئی جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنے کا قائل ہے، کوئی کہتا ہے والذی یرفع یدیہ احب الی ممن لا یرفع فإن احادیث الرفع اکثر و حسبت. جو رفع یدین کرتا ہے وہ نہ کرنے والے سے مجھے زیادہ پسند. کوئی تلفظ بالنیہ کو بدعت کہتا ہے. اہل حدیث کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن حدیث کے ساتھ دشمنی ہے. اہل حدیث کے ساتھ دشمنی حقیقت میں قرآن حدیث کے ساتھ دشمنی. حضرات، پہلا مسئلہ بڑا مارکت الرا مسئلہ ہے. بر صغیر پاک و ہند کی بات ہوگی انشاءاللہ، چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. مارکت الرا مسئلہ رفع الیدین کرنے کا. ہاتھ کندھوں کے برابر آپ اٹھائیں، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، کانوں کی لو کے برابر بھی حدیث آتی ہے اور کندھوں کے برابر بھی حدیث آتی ہے. اب یہ بھائی کیا کہتے ہیں؟ منسوخ ہوئے، پہلے ہوا پھر چھوڑ گیا، پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کب چھوڑا؟ کس سال میں چھوڑا؟ کس نماز میں چھوڑا؟ کس صحابی نے کہا چھوڑا؟ آؤ دلیل تو پیش کرو. 25 علماء تمہارے، علماء تمہارے ہیں. 25 علماء حنفی جو بندیوں کے لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے جس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نیل الفرقدین اٹھاؤ، لکھا ہے کہ ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے. پیغمبر کے دور سے لے کر آج تک رکوع والا رفع الیدین متواتر. تقی عثمانی نے لکھا ہے، اور حیات بقا گجرانوالہ سے ایک کتاب چھپی، اس کے اندر لکھا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ مفتی شفیع صاحب کراچی والے جن کی تفسیر معارف القرآن ہے، تہجد کی نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں. اکھا ملد ہے کہ مینو تو نہیں غلطی بھی لگ دی ایسے کہتے میں نے دیکھا مفتی صاحب رفع الیدین کر رہے ہیں. میں نے پوچھا مفتی صاحب رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ نے سوال کر دیا پیغمبر کی سنت کو کیوں چھوڑا ہے، مفتی شفیع اللہ کو جواب نہیں دے سکے.
حضرات 10 صحابہ کرام اس متواتر سنت کو پیغمبر سے بیان کرتے ہیں. کتنے صحابہ؟ 10. اٹھاؤ صحیح بخاری کو 2 صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور صحیح بخاری پہلی جلد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری زندگی تک یہ نمازیں پڑھنے والے بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے بھی رفع یدین کرتے، رکوع جاتے بھی کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رفع یدین کرتے، جیسے مسند احمد کی حدیث میں، حدیث السراج میں ہے کہ ایک شخص نے تابعی سالم کو دیکھا رفع یدین کرتے، ان کے بیٹے کو. سوال کیا کہ سالم آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ابا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اور میں نے ان سے سوال کیا ابا جی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اور لوگوں انصاف کرو، اگر پیغمبر نے چھوڑی ہوتی عبداللہ بن عمر چھوڑ دیتے، عبداللہ بن عمر چھوڑی ہوتی سالم کبھی بھی نہ بھی. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. ابو کلابہ کہتے ہیں ہم نے مالک کو دیکھا رفع یدین کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے. فسألتہ، میں نے ان سے سوال کیا. فرماتے ہیں حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ھکذا. صحابی نے کہا میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کتنے صحابی ہو گئے؟ 2. صحیح مسلم ہاتھ باندھنے کا باب ہے. ہاتھ باندھنے. ایک دفعہ میرا مناظرہ تھا تو میں نے مناظرہ میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دوران نماز رفع یدین کرتے دیکھا. حوالہ میں نے دیا صحیح مسلم کا. مولوی صاحب نے صحیح مسلم کھولی، رفع یدین کا جو باب ہے وہ سارا دیکھا. اٹھ کھڑے ہوئے، شور مچانا شروع کر دیا. عمر صدیق نے جھوٹ بولا ہے، صحیح مسلم میں وائل بن حجر کی حدیث نہیں ہے. اگر صحیح مسلم سے وائل بن حجر کی حدیث دکھائے میں شکست لکھ دوں. میں نے ہاتھ باندھنے والا باب جب کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا، وائل بن حجر کی حدیث موجود ہے. سوڈے کی جھاگ کی طرح، جیسے صرف نہ صرف اس کے اوپر جھاگ آتی، وہ رفتہ رفتہ بیٹھ جاتی. ساتھ ہی مکاری کی تو نہیں، میں نے تو کہا تھا رفع یدین کے باب میں دکھاؤ. بندوں نے اس کی مکاری پکڑ لی. انہوں نے کہا مولوی صاحب جے مولوی من جان تے پھر کے مٹ جان. تو کیا بھائی صحیح مسلم چو بکھاؤ. انہوں نے صحیح مسلم سے دکھا دی ہے. موقع پر ہے 10 اہل حدیث ہوئے، اعلان کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث ہوتے. اور آؤ نقطے کی بات تمہیں بتاتا ہوں. 9 ہجری میں وائل بن حجر مسلمان ہوئے رسول اللہ کی وفات سے 1 سال قبل. فرماتے ہیں میں سردیوں کے موسم میں دوبارہ آیا. جاؤ سیرت کی کتابیں ساری جمع کر لو، تمہارے علماء نے لکھی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس لوٹے، سردی کا موسم تھا، محرم گزرا، صبر میں آپ بیمار ہوئے. سردی کا موسم تھا جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے. وہ بیماری کے جس بیماری کے ساتھ آپ دنیا سے گئے، موسم سردیوں کا. وفات سے چند دن قبل کی بات ہے. وفات سے چند دن قبل کی بات. وائل بن حجر کہتے ہیں میں سردیوں کے موسم میں آیا. دیکھتا کیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی ہے، صحابہ کرام نے بھی چادریں لی ہوئی ہے. اور یہ ایسی عظیم سنت ہے. فرماتے ہیں کہ چادر سے ہاتھ نکال نکال کر وہ رفع یدین کر رہے تھے. اور تو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی. بتا وفات النبی سے پہلے سردی کے موسم میں وائل بن حجر آئے اور رفع یدین کی عظیم سنت دیکھ کر بیان کر. کئی مناظروں میں ہم نے یہ حوالہ پیش کیا ہے، آج تک کوئی مائیکل آل اس کا جواب نہیں دے سکتا. چوتھے سے اب طلباء جو مدارس کے یہاں پہ تشریف فرمائے، یہ 10 صحابہ کی مرویات کتاب کے نام کے ساتھ یاد کریں
اور بحمدللہ یہ کیسا حوالہ ہے، کہیں چلے جائے کوئی بڑے سے بڑا آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے۔ اشرا مبشرہ کنے نے بھائی؟ 10 کنے نے؟ میں ایک تقریر میں پوچھا اشرا مبشرہ کنے نے؟ ایک کتا بکے بیٹھا سی بڑے نعرے ماردا اندر ویک ہے 10 صحابہ اشرا مبشرہ، ان کو 10 حدیثیں 10 پیغمبر کے یاروں سے، چوتھے سے جن سے محبت کرنا ایمان ہے۔ فقیہ الامہ محدث الامہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے بھی رفع دن کرتے، رکوع جاتے بھی رفع دن کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی کرتے۔ بس کتنے صحابی ہو گئے ہیں؟ 4۔ 5ویں صحابی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، پختہ صحیح حدیث۔ 10 صحابہ کی موجودگی میں کہتے ہیں نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ نماز کے شروع میں بھی رفع دین، رکوع جاتے بھی، رکوع سر اٹھاتے بھی، تیسری رکعت کے شروع میں بھی۔ 6 صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کتاب الدعوات میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بیان کرتے ہیں نماز شروع کرتے بھی رفع دین، رکوع جاتے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے۔ 7ویں صحابی جابر ابن عبداللہ، سنن ابن ماجہ۔ تو پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ تو پڑھ ابن ماجہ تکلیف دا ٹوٹ جائے تالا۔ آؤ تابی کہتے میں نے جابر ابن عبداللہ کو دیکھا نماز میں رفع دن کرتے، تابی نے صحابی کو دیکھا، مالک بن حویرث کو تابی نے دیکھا، عبداللہ بن عمر کو تابی نے دیکھا ہے، اور یہ مسلسل تواتر کی دلیل ہے۔ کہتے میں نے پوچھا تو جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی رفع دن کرتے تھے، رکوع جاتے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے۔ 8 صحابی سنن دارقطنی ہے، تابعی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، فرماتے ہیں حل اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤ؟ نبی کی نماز پڑھ کر دکھائی، نماز کے شروع میں بھی رفع دین، رکوع جاتے بھی رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے بھی۔ کتنے صحابہ ہو گئے بھائی؟ 8۔ 9ویں صحابی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے عطا بن ابی رباح، مشہور تابعی جن کے بارے میں امام صاحب کا قول ہے کہ میں نے عطا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر صحابی رسول کے پیچھے نماز پڑھی، نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین، میں نے ان سے سوال کیا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور میرے نانا نے بیان کیا کہ وہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، نبی پاک بھی رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، ابو بکر بھی کرتے، عبداللہ بن زبیر بھی کرتے۔ 10 صحابہ عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث، وائل بن حجر، ابو ہریرہ، ابو حمید الساعدی، علی بن ابی طالب، جابر بن عبداللہ، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرات دوسرا مسئلہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ۔ جب ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں بیبیاں والی نماز پڑھ دیں، بابی جو رب نال آڈا لا کے کھاؤں لے وابڑے، ہماری پنجابی ٹھیٹ پنجابی میں کہتے ہیں وابڑے، یہ وابڑے رب نال آڈا لا کے کھلو دے، اور ظالموں پیغمبر کی سنت کا یوں مذاق نہ اڑاؤ۔ میرا ایک مناظرہ ویڈیو بنی ہے، آپ دیکھ سکتے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ گھر میں سویا ہوا تھا،
ایک شخص اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اس کے بعد میں باہر آیا، دیکھا ایک بزرگ شخص کھڑا ہے، ثناء اللہ نام ہے، حافظ آباد کا گوالا، دودھ فروش. کہتا مولوی صاحب ہمارے گاؤں کا ایک مولوی اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ سینے پر جو ہاتھ باندھنا ہے یہ ثابت کر. تو میں اسے ٹک لگا کر آیا ہوں کہ ثابت کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے 2-3 کتابیں لی، وہاں پر چلا گیا. ادھر کیمرے لگے ہوئے، پگڑیاں سجی ہوئی، داڑیوں تیل سے لگا، اتر شتر فل ماحول. میں آج عمر صدیق آؤں قابو کر لو. میں گیا بیٹھتی، میں نے کہا جی بسم اللہ، سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل پیش کرو. کیا کہا میں نے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل. بڑے تعجب کے ساتھ، آپ کو بھی تعجب ہو بھائی ہاتھ سے اسی بن رہے ہیں تو دلیل انہوں کو منگن رہے. میں نے کہا مولوی صاحب سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل پڑھ. اندھا فجی تو پریکھا لگ گیا، دلیل تو تسا پیش کرنی. میں کہ نہ سونے تو پیش کرنی. اندر میں کیوں کرنی ہے؟ میں کہ تیری امی بھی سینے سے ہاتھ باندھی ہے، تیری بڈھی بھی سینے سے ہاتھ باندھی. دلیل پیش کرنا تیرا کام ہے، مردوں کا ذکر دکھانا میرا کام. دلیل تو پیش کر. اگر وہی دلیل مردوں کے لیے نہ ہوئی، کتاب کے برابر تجھے 5,000 کے ڈانٹ تو. سنت سے دشمنی، لڑائی کر اپنی امی سے، اپنی بیوی سے، تجھے جوتے پڑے. سالے کوٹ کے تینوں بتاؤں بنا چھڑنا. کیسی عجیب بات. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، وہاں پر ایک رافضی ٹکر گیا عراق کا. میں نے کہا نماز میں ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہتا ہے یہ فطرت ہے. ساتھ ہی بڑی سپیڈ سے آیت پڑھ دی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آیت پڑھ دی ساتھ ہی آیت پڑھ دی. ساتھ ہی آیت پڑھ دی. میں نے کہا واہ کیا تیری پھرتی ہے. دلیل کیا ہے جی؟ ہاتھ چھوڑنا فطرت ہے. میں نے کہا کیسے فطرت ہے؟ آنا جس نے بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ ہاتھ کھلے ہوتے. بچہ جس نے پیدا ہوتا ہے ہاتھ کھلے ہوتے. ماشاءاللہ کیا مضبوط دلیل ہے. میں کہ سرکار ستن لا کے پڑھیا کرو، جس نے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بدلتے کوئی نہیں. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جو شیعہ عورتیں ہیں وہ ہاتھ باندھتی. جب شیعہ سے بات ہو ان سے کہیں کہ تمہاری عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں، اپنی عورتوں کے ہاتھ باندھنے کی دلیل پیش کرنا تمہارا کام ہے. تے بندے کا ذکر کھانا ساڈا بندے نہ کھانا ہم دکھا. سینے پر ہاتھ باندھنے پر تمہارے علماء کے رسالے ملیں گے. جو دنیا کے کسی امام محدث نے زیر ناب ہاتھ باندھنے پر کوئی رسالہ لکھا نہیں. رفع الیدین کرتے ہیں، تمہارے 25 علماء سے ثابت کریں گے، حدیثوں سے ثابت کریں گے. رفع الیدین کرتے ہیں، ائمہ محدثین نے رفع الیدین کرنے پر کتابیں لکھی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، سبکی رحمت اللہ علیہ کی. دنیا کے کسی امام محدث نے رفع الیدین نہ کرنے پر، رفع الیدین کی منسوخیت پر کوئی کتاب تو دور کی بات ہے ایک سطر بھی نہیں. حضرات دوسرا مسئلہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ فاتحہ خلف الامام میں جو موقف شیعہ کا ہے، رافضیوں کا، وہی حنفیوں کا. تفسیر قمی اٹھا لیں، ترجمہ مقبول اٹھائیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ شیعہ امام کے پیچھے 5 نمازوں میں جاری ہو سری ہو فاتحہ نہیں پڑھے گا. یا یہ نظریہ شیعہ کا ہے یا حنفیوں کا؟
اٹھاؤ تفسیر قمی کو. اگر تفسیر قمی میں تفسیر مقبول میں یہ حوالہ نہ ہو، ڈیرہ غازی خان کے چوک میں میری سزا کوئی تجھے خون نہیں مارے. آؤ صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. کہتے ہیں اس میں مقتدی کا لفظ نہیں. میں نے کہا حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. ادھر بھی مقتدی کے لفظ نہیں. جیسے یہ حدیث امام مقتدی سب کے لیے کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، ایسے یہ حدیث ہے جس کی فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں. سبحان اللہ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جز القراء، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض. اٹھا بغوی کی شرح سننا کو، ابن حبان و ابن خزیمہ کو تجھے امام کے پیچھے فاتحہ کے وجوب کے باب ملیں گے، کتاب ملے گی، پر دنیا کے کسی امام محدث نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر، حرام ہونے پر، منہ میں آگ پڑھنے پر کتاب نہیں لکھی. یہ تیرا ملتان شہر ادارہ تعریفات اشرفیہ ملتان تقریر ترمذی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھتے ہیں 77 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنے سے منع نہیں کیا. ایسی کوئی حدیث نہیں. اٹھا تقریر ترمذی حسین احمد ٹانڈوی مدنی کی کتب خانہ مجیدیہ ملتان سے چھپی ہے، صفحہ 444 ہے. کتاب کا سجا پاسا پنجابی سجا پاسا کیا لکھا ہے؟ مدنی صاحب لکھتے ہیں جمہور صحابہ نبی کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے. اٹھا تالیفات رشیدیہ ادارہ اسلامیات لاہور کی رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ دیا امام کے پیچھے سکتات میں فاتحہ پڑھا کرو. شاہ ولی اللہ نے لکھا مولوی تیرے ہیں، کتابیں تیری ہیں، حوالے تیرے ہیں، جا پہلے اپنے مولویوں کا آپریشن کر پھر اہل حدیث کے ساتھ لڑائی کر. آمین بلجار آنے معافی ایویں کل کے آمین آنے مجھا کلے تے ڈر جاندیاں نے، کلے پڑھ دیندی. حضرت عالمو کب تک حدیث سنت کا مذاق اڑاؤ گے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب جماعت کرواتے صحیح بخاری اٹھا. کہنے والے تو کہتے ہیں نا بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے یہ بات تمہارے منہ سے نکلوائی تمہیں لگانے کے لیے. صحیح بخاری اٹھائیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آمین بالجار مقتدی کے لیے باب قائم کیا. اٹھاؤ نسائی کو، اٹھاؤ ابن ماجہ کو، ابن حبان کو، ابن خزیمہ کو، آمین بالجار کا باب ملے گا. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں آمین بسر کا باب نہیں ملے. رفع الیدین کا مسئلہ ہر جگہ دعوت ہے، صلاح عام ہے یارانے نقطہ دا کے لیے. ہم ثابت کریں گے فاتحہ خلف الامام کو تمہارے گھر سے. موضوع لکھیں گے فاتحہ خلف الامام دلائل کا معیار کتب حنفیہ دیوبندیہ بریلویہ تمہارے گھر سے ثابت کریں گے. سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ تمہارے گھر سے ثابت کریں گے. آؤ اونچی آمین تمہارے گھر سے ثابت کریں گے. حضرات سینے پر ہاتھ باندھنا ان کے گھر سے ثابت کریں گے. تمہارے تو تھانوی صاحب نے بڑی حکمت بیان کی، کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے میں بڑی حکمت ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت الجسد کلہ الا وہی القلب. کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گے تو دل پہ ہاتھ آئیں گے. سبحان اللہ. دل پہ تے دل ٹھیک تے بندہ ٹھیک، تے دل بے ایمان تے بندہ بھی بے ایمان. تیرے مولوی نے لکھا ہے. حضرات میں جس محلہ میں پیدا ہوا ہوں وہیں پر اللہ کی توفیق سے امام خطیب تھے. اب جو باہر سے مولوی آتے ہیں ان کو پتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ وابیاں دے مناظر دا مسئلہ ہے، اتنے آگے نا شو دے کوئی نہ کوئی شوشا چھڈی رکھتے ہیں. شرارتی مزاج جو مولوی ہیں وہ کوئی نہ کوئی شوشا
یہ گزشتہ رمضان میں مجھے کہنے لگے تراویحوں پر ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. میں نے کہا کر لو. میں نے دعویٰ لکھا قیام اللیل جس کو عرف عام میں قیام رمضان یا تراویح کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ وتر 11 رکعت ثابت ہے. تھلے میں موٹا جا لکھا مذکورہ بالا دعویٰ 22 حنفی دیوبندی علماء سے ثابت کیا جائے گا. کتنے؟ 22 تو